الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کرنے کا ایک انداز اور طریقہ یہ بھی ہے کہ بندہ اللہ کی نعمتوں پر زبان حال سے شکر ادا کرے۔ انسان کی عادت یہ ہے کہ جب اچھائی کا بھلائی کا کام ہوتا ہے تو نسبت اپنی طرف کرتا ہے، اور جب غلط کام ہو جاتا ہے تو نسبت اللہ کی جانب کر دیتا ہے۔ جیسے ایک مثال کہ ایک نوجوان بچہ وہ نوکری کے واسطے جاتا ہے، اب وہاں جاتا ہے، اس کو نوکری مل جاتی ہے، ماں پوچھتی ہے گھر واپس لوٹنے پر کہ بیٹا کیا ہوا؟ تو کہتا ہے کہ انہوں نے ایسا سوال کیا، میں نے ایسا جواب دیا، انہوں نے پھر یوں پوچھا تو میں نے یوں کہا، پھر میں نے اپنی طرف سے بھی بڑھا کے یہ بھی کہا، پھر میں نے یوں کرا، پھر یوں کرا، اور اماں مجھے نوکری مل گئی۔ تو ہر چیز میں کی بارش کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے ایسے کیا، میں نے یوں کیا۔ اور جب اگر اسی نوجوان کو نوکری نہ ملتی اور پھر ماں پوچھتی بیٹا کیا ہوا، تو یہ کہتا کہ امی نوکری نہیں ملی۔ ماں پوچھتی کیوں بیٹا؟ تو کہتا امی اللہ کی مرضی۔ تو یہاں جب نوکری مل گئی، اس کے ساتھ بھلائی کا کام ہو گیا، اچھائی ہو گئی، تو وہ اللہ نے نہیں کری کیا؟ تب تو بندہ نہیں کہتا کہ اللہ نے کیا، اللہ نے کیا ایسا، میری کیا مجال تھی۔ تو ہم اس نعمت کا اشارہ نا اللہ کی طرف نہیں کر رہے ہوتے، یہ کفران نعمت میں داخل ہے۔ ایسے ہی اللہ کب انسان کا وقت بدل دے کسی کو کچھ نہیں پتا۔ اللہ کے سامنے عاجزی، انکساری اور چھوٹا بن کے رہنا، اسی کے اندر خیر ہے۔ فرمائے کہ ایک وقت جو ہے نا زلزلہ آیا بڑا شدت کا، تو بڑی بڑی عمارتیں اس کے اندر زمین بوس ہو گئیں، پل ٹوٹ گئے، بڑے بڑے دھڑاڑے جو ہے نا زمین کے اندر پڑ گئے۔ ابھی تو آپ نے چند 2 دن پہلے ادھر بھی دیکھ لیا نا، کراچی میں بھی سانحہ، کروڑوں کے مالکان، ایک بندہ جس کی 12 دکانیں کھڑا ہوا رو رہے کہ سب میرا کل جائیداد جو باپ دادوں کی تھی وہ سب جل گئی، سب ختم ہو گیا۔ تو وہ جو زمین کا، اس بلڈنگ کا مالک تھا، ہوٹل کا، اس کے اکاؤنٹ میں کہتے ہیں 60 ارب پاؤنڈ رکھے ہوئے تھے۔ جب وہ زلزلہ آیا، بلڈنگ گری، تو کئی خاندان اس کے اندر مرے۔ اب سب نے کیس کیا تو عدالت نے حکم یہ دیا کہ جو اس کے اکاؤنٹ میں سارا پیسہ ہے نا 60 ارب پاؤنڈ، یہ سب ان لوگوں کے اندر تقسیم کر دو۔ سارا تقسیم ہو گیا، اور کہتے ہیں لوگ اگلے دن وہ کپڑا بچھا کے بھیک مانگ رہا تھا کہ میرے پاس روٹی کھانے کی، جس کے اکاؤنٹ میں ابھی پچھلے دن، 1 دن پہلے ہی 60 ارب پاؤنڈ پڑے ہوئے تھے، وہ کیسے ایک دن کے اندر دیکھیں بیکاری بن گیا۔ ہم سوچا کریں اس چیز کو۔ میری والدہ جو ہے نا اکثر کوئی بھی مانگتا تھا اس کو پکڑاتی تھی، تو ہم دیکھ کے حیران ہوتے تھے کہ بھئی یہ تو ہٹا کٹا بندہ ہے، جوان بندہ ہے، کما بھی سکتا ہے، لیکن اس کو بھی دے رہی ہیں، اور ہمیں جھڑک دیتی تھی بھائی تم چھوڑو بس۔ ہم تو جو علم پڑھ لیتا ہے نا وہ دلیل پہ بات کر رہا ہوتا ہے نا، اس کو یہ چیزیں علم سے تھوڑی سیکھ پاتا ہے، یہ چیزیں ہوتی ہیں یہ تجربے سے ان کو مل گئیں، بڑوں سے مل گئیں، اور یہ علم سے آگے کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو ہمیں نہیں اس وقت سمجھ آتی تھی، بعد میں سمجھ آ گئی، بزرگوں سے سنا، ان کے پاس بیٹھے سیکھا۔
تو فرمانے لگے ایک بڑے ہمارے سلسلے کے ہیں، ان کے بھی بڑے شیخ تھے، ان کے پاس ایک نوجوان آیا مسئلہ پوچھنے وہاں حرم شریف میں. تو پوچھا کہ حضرت ادھر لوگ مانگتے ہیں بڑا، ایک کے بعد ایک لائن لگی ہوئی ہے مانگنے والوں کی، تو بڑے ان میں لوگ نوجوان بھی ہوتے ہیں، ہٹے کٹے ہوتے ہیں، مانگ رہے ہوتے ہیں، تو کیا ہم ان کو، ہمارا تو دل نہیں کرتا دینے کا کہ بھائی کمائے، ہم ان کی عادت خراب کریں گے اگر ان کو دیں گے. تو حضرت شیخ فرمانے لگے اس کو مسئلے کا جواب بتائیں. تو پوچھ رہے کہ آپ یہ بتائیں کہ ہم ان کو دیں یا نہ دیں. حضرت نے فرمایا کہ یہ جو تمہارے پاس جو کچھ ہے تم اس کے اہل تھے، مستحق تھے جو اللہ نے تمہیں دیا؟ کہتا نہیں. کہا تو بس یہی جواب ہے، جب تم بھی اہل نہیں تھے تمہیں اللہ نے دے دیا، وہ بھی نہیں ہے اس کو دے دو گے تو کیا ہو گیا؟ اور گن گن کے تو دو نہیں، ورنہ اللہ بھی پھر گن گن کے دینے لگ جائے گا نا، پھر تو اوقات کے مطابق گن گن کے پھر کچھ ملے گا بھی نہیں، یہ بھی یاد ہے. تو وہ اس کے دل کی تسلی نہیں ہوئی. اب بیٹھا ہوا تو ہے، حضرت کو بھی اندازہ ہو گیا، اس کی تشفی نہیں ہوئی میرے اس جواب سے. تو پھر کہا کہ اچھا بھائی دیکھو، جو تمہارے پاس مانگنے آیا ہے تو اللہ نے تمہیں دینے والا بنایا نا؟ کہہ رہا ہاں. تو اسی کے شکر میں اس کو دے دو بس، کہ اللہ تیرا شکر، تو نے مجھے دینے والا بنایا، لینے والا نہیں بنایا. اور کہنے لگے کہ اگر کوئی سونے کا تاج پہن کے بھی آ جائے نا تمہارے پاس مانگنے تو اس کو بھی دے دو، یہ سوچ کر کے، یہ شکر ادا کرتے ہوئے کہ یہ مجھ سے مانگنے آئے. ورنہ ہمیں تو کوئی سرخاب کے پر تو نہیں لگے ہوئے. ہماری عورتوں کو، یہ عورتوں کو ہم راستوں میں ہوتے ہیں تو نظریں جھکا کے رکھتے ہیں، لیکن اب وہ کھڑکی دروازے کو اس کے بجاتی ہیں گاڑی کے. جوان ہوتی ہیں لڑکیاں لیکن مانگ کے. تو افسوس بھی ہوتا ہے کہ دیکھو ایک ہماری خواتین ہیں، ان کو کوئی سرخاب کے پر تو نہیں لگے ہوئے کہ اللہ ان کو گھر میں بیٹھے ہوئے دسترخوان پہ 20 چیزیں ماشاءاللہ کھلاتے ہیں ان کا روزی روٹی، اور ان کے روزی روٹی دیکھیں ادھر روڈ سے لوگوں سے مانگ مانگ کے جو ہے وہ مل رہی ہے. تو ہمیں یا ہماری عورتوں کو کوئی سرخاب کے پر تو نہیں لگے ہوئے. تو یہ اللہ کی نعمت ہے، وہ جب چاہے پلٹ سکتا ہے، ہمیں ادھر بھی بٹھا سکتا ہے، ادھر والے کو ادھر بھی بٹھا سکتا ہے. یہ انسان کو ہر وقت ذہن میں نا اپنی اوقات، اپنی حیثیت نا سامنے رکھنی چاہیے، فکر کرتے رہنا چاہیے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین.